بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 11 دیکھیں، چیپٹر نمبر 11 جو گرو نانک ہم نے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہم بنائیں گے اس میں گرو نانک کی ایکسرسائز اور مشق وغیرہ یعنی پورا کریں گے ہم، کویشچن آنسر فل ان دا بلینکس وغیرہ۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی آپ پچھلی میری ویڈیو دیکھ لیں گے جس میں میں نے ریڈنگ بھی کر دی ہے اور پورا لیسن کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے اور الفاظ معنی بھی میں نے پڑھ دیے۔ تو الفاظ معنی بھی پڑھ کر آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ یہاں پر دیکھیے غور کرنے کی بات جو ہے سبق سے متعلق تھی کہ گرو نانک جو ہمارے ملک ہندوستان کے ایک جو ہے روحانی پیشوا اور سماج سدھارک ہے۔ وہ جو انسان کو دوستی محبت کا پیغام دیتے ہیں، انہوں نے دنیا داری کو چھوڑ کر خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا، یعنی سوشل سروس کا راستہ اختیار کیا تھا۔ انہیں دنیا داری سے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا جو ہے فانی ہونے والی ہے، رہنے والا کیا ہے جو ہمیں پیدا کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے خدا ہے، بس وہی باقی رہنے والا، باقی چیزیں جو ہے فنا ہونے والی، مٹنے والی ہے۔ تو اس لیے دنیا داری سے ان کو بالکل بھی محبت نہیں تھی، وہ صرف خدمت کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے جو اپنے پیسوں کو، اپنی خدمت کو دنیا کے لیے لگا دیا تھا۔ تو آج ہم جو ہے سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ آج بڑھیں گے ہم سوالوں کی طرف۔ تو دیکھیے اس میں سوالات ہیں جس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، ہمارا ملک کس تہذیب کا نمونہ ہے؟ تو یہ جواب دیکھیے گا، ہمارا ملک گنگا جمنا تہذیب کا نمونہ ہے، یعنی ہمارے ملک میں سبھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں نا، ملی جلی تہذیب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، گرو نانک کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی تھی۔ گرو نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا؟ انہیں دنیا داری سے محبت نہیں تھی، اس لیے ان کا دل کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ صرف ایک خدا کی راہ میں ہی اپنی زندگی صرف کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف خدا کی راہ میں، یہ کی نہیں ہے، وہ صرف خدا کی راہ میں ہی اپنی زندگی صرف کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے یہ صرف ہے اور یہ صرف ہے، تو یہ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اور یہ صرف کا مطلب اونلی صرف ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، تو دیکھیے اس میں صرف اور صرف میں صرف دو زیر زبر کا فرق ہے نا، تو یہ دیکھیے یہ صرف ہے، تو صرف کا مطلب ہوتا ہے اونلی، اور یہ صرف کرنا یعنی کہ خرچ کرنا، یعنی وہ اپنی زندگی جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ لوگ دھیان رکھیں گے، پڑھنے میں بھی بولتے وقت بھی دھیان رکھیں گے، صرف ہے اور صرف۔ اب چوتھا سوال دیکھیے، گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں؟ گرو نانک نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے بھکتی تحریک کے نام سے بھی تحریک چلائی ہے، جس میں انسانی زندگی کی بھلائی کے کام بتائے گئے ہیں۔ گرو نانک کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہیں؟ گرو نانک کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع کی گئی ہیں، یعنی گروؤں کی جو ہے، سکھوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب۔ سوال نمبر 6، گرو نانک آخر میں کہاں آباد ہوئے؟ گرو نانک آخر میں کرتا پور میں آباد ہوئے، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگلے صفحے پر تو دیکھیے ہمارے 6 نا سوالات ہو گئے مکمل، تو آپ لوگوں جوابات اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ اگلا کویشچن ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ تو یہ سوال میں پڑھوں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آ رہے ہیں، پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری جو ہمت بڑھ جاتی، تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلے ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے لفظ دیے ہمیں، ان لفظوں سے جو ہے ہمیں خالی جگہ بھرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے، یعنی پہلی فل ان دا بلینکس ہے، ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ تو یہ رہا دیکھیے گنگا جمنی تہذیب۔ سوال نمبر 2 ہے، بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی۔ یہ دیکھیے تحریک آندولن کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، گرو نانک کے
ان کی طرف سے بہت فکر مند تھے. یہ دیکھیے فکر مند، تو ان کا کام میں دل نہیں لگتا تھا نا، اس لیے ان کے والد صاحب سوچتے تھے ان کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا داری میں بالکل زیرو تھے نا. چوتھا سوال ہے، انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. تو دیکھیے یہ رہا فقیری. گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے لنگر میں کھانا کھائیں. لنگر یعنی ملی جلی ہوتی ہے نا، جو مل جل کر کھانا کھاتے ہیں اس کو لنگر کہتے ہیں. دیکھیے یہ لنگر. اب ان لفظوں کے متضاد یعنی الٹے لفظ ہمیں لکھنے. تو دیکھیے ان لفظوں کے ہمیں متضاد لکھنے یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے. ولوم شبد تو محبت، نفرت، امن، فساد یا جنگ. جنوب شمال، کھرا کھوٹا، نفع نقصان، آباد برباد، انسان حیوان، شروع آخر. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. دیکھیے نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور ان میں اسم اور ضمیر تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے. تو اسم اور ضمیر کی تعریف پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ رکھی ہے، اور آپ لوگ میرے بھی پلے لسٹ میں جا کر، میرے چینل میں بھی جو گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں گے. اسم اور ضمیر اس کو میں نے ڈیٹیلنگ میں سمجھا رکھا ہے. تو اسم نام کے ورڈ کو کہتے ہیں، جس کسی بھی شخص جگہ کا نام ہوتا ہے نا، چیز کا، تو اس کو اسم بولیں گے. اور اسم کی جگہ جو چیز، جو حروف استعمال، جو ورڈ یعنی جو لفظ ہم استعمال کریں گے اسم کی جگہ، یعنی کسی بھی نام کی جگہ یا جگہ کے نام کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کریں گے اس کو ضمیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے شارٹ کٹ میں یہاں پر بھی سمجھا دیا، میرے گرامر کے پلے لسٹ میں آپ چیک کر لیں گے، اس کو بالکل اچھی طرح سے میں نے ڈیٹیلنگ میں بھی سمجھا رکھی ہے. تو دیکھیے پہلا ہے، گرو نانک کی پیدائش تلونڈی گاؤں میں ہوئی. تو یہاں پہ دیکھیے گرو نانک نام ہے اور تلونڈی جگہ کا نام ہے، تو یہ آ گیا اسم میں. دیکھیے یہ میں نے ساتھ میں ہی لکھ دیا، آپ لوگ الگ الگ لکھ دیں گے الگ الگ لائنوں میں. ٹھیک ہے نا. اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں. تو تلونڈی کے بارے میں کہا ہے نا اس گاؤں کو، تو اس یہاں پر لکھ دیا میں نے. اور ننکانہ صاحب دیکھیے وہ بھی اس جگہ کا نام ہے نا. بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک کہتے ہیں. تو ان کو اور نانک یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے نا. انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا، تو انہیں جو نانک کی جگہ پر استعمال کیا نا، گرو نانک کی جگہ پر، جیب خرچ کے پیسے بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو وہ جو ہے نانک صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو وہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا، تو ان کا استعمال بھی گرو نانک کے لیے یوز ہوا ہے. تو یہ ضمیر. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے لکھ لیں گے، اسم اور ضمیر. دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے، آپ لوگ الگ الگ لائنوں میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے، صحیح بیان کے سامنے رائٹ کا اور غلط کے سامنے رانگ کا نشان لگا. یہ رائٹ اور رانگ کا نشان لگانا، صحیح غلط کے جملے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو صحیح ہے اس میں رائٹ لگانا. دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں، آئے ہیں. تو رائٹ ہے نا صحیح. گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی، غلط ہے یہ. گرو نانک کو جو پیسے ملتے ہیں انہیں اپنی ذات پر خرچ کر دیتے تھے، غلط ہے. وہ انہیں کہاں خرچ کرتے تھے؟ وہ انہیں ضرورت مندوں پر، ہے نا. دیکھیے چوتھا ہے، گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا. صحیح ہے. گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں میں آئے، غلط ہے. گرو نانک کہاں آئے تھے؟ آخری وقت میں کرتاپور میں آئے تھے نا. چھٹا سوال ہے، نانک صاحب دہلی کے پاس واقع ہے. ننکانہ صاحب دہلی کے پاس واقع ہے، غلط ہے. پنجاب میں ہے وہ ننکانہ صاحب. اب سبق میں ایک لفظ آیا ہے فکر مند. یہ فکر اور مند سے مل کر بنا ہے. آپ بھی مند لگا کر 5 الفاظ خالی جگہوں میں لکھیے، جیسے دولت مند، ضرورت مند وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو دولت مند، دولت اور مند لگا کے بنا ہے نا. دیکھیے صحت مند، دولت مند، غیرت مند، عقل مند، شہرت مند. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے اور مند لگا کر 5 جو ہے الفاظ لکھ لیں گے اس طرح کے. اب نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے. یہ جو الفاظ دیے ہوئے دیکھیے ان کو، یہ دیکھیے واحد کا کھانا ہے، یہ جمع کا کھانا ہے. تو ان میں آپ کو لکھنے ہیں، یہ واحد اور جمع کو چھانٹنا ہے. تو دیکھیے واحد کے کھانوں میں نے سفر، خادم، تعلیم، واقعہ، دفتر، پیغام، عادت. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے واحد کے الفاظ ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے. دیکھیے ایک بار اور پڑھ دے رہی ہوں میں. واحد سفر، خادم، تعلیم، واقعہ، دفتر، پیغام اور عادت. آخری لفظ ہے عادت. تو آپ لوگ اچھی طرح سے چھانٹ لیں گے. اب اگلا جو ہے جمع کا کھانا ہے. اس میں دیکھیے تحریکات، حقوق،
انتظامات، بچوں، ذمہ داریاں، مذاہب، فقرا. ٹھیک ہے نا، یہ فقرا ہے، فقیر کی جمع ہوتی ہے فقرا. تو آپ لوگ اچھے سے چھانٹ لیں گے. یہ میں نے دیکھیے چھانٹ کر لکھ دیا، آپ لوگ دھیان دیں گے، بالکل اچھی طرح سے کریں گے. اب اگلے صفحے پر ہم آتے ہیں. عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک ہے. گرو نانک کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تو گرو نانک کا چیپٹر ہم نے پورا پڑھا ہے، لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے میں نے بھی لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. تو دیکھیے پہلا ہے، گرو نانک بہت ہی نیک انسان تھے. گرو نانک کی پوری زندگی دوسروں کی مدد کرنے میں گزری. گرو نانک کو دنیا اور دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہ تھا. گرو نانک کی پیدائش تلونڈی گاؤں میں ہوئی. گرو نانک نے ہمیشہ پیار، محبت، آپسی بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا ہے. اب بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. تو بلند آواز یعنی اونچی آواز سے، آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور اس کی خوشخط کرنی. خوشخط یعنی اچھی لکھائی. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ کے اس کو اچھی آواز میں پڑھ لیں گے اور خوشخط بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ننکانہ، تو یہاں لکھیں گے ننکانہ. واقع، تو یہاں آپ لوگ پورے میں واقع لکھ دیں گے. اب اس کے بعد ضرورت مند، تو یہاں آپ لوگ ضرورت مند. سلسلہ، ٹھیک ہے نا، یہاں لکھ دیں گے سلسلہ. مقدس مینس پاک، تو یہاں پر آپ لوگ مقدس، دال کے اوپر تشدید ہے نا، اس کو 2 بار پڑھیں گے. کاف میں دال کو ملا کے پھر دال اور سین پڑھیں گے نا، مقدس. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اچھی لکھائی میں یہاں پر لکھ لیں گے. اگر کاپی ہے تو مطلب بک ہے تو آپ کو بک میں کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو نوٹ بک میں کر لیجیے گا. پریکٹس کر کے اچھی طرح سے لکھ لیں گے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا مکمل. امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.